اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر توکل رکھنے کے حوالے سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر انسان کا کیسا توکل ہونا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر انسان کا ویسا توکل ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کو دیکھیں، آپ کے توکل، آپ کے بھروسے کو، تو وہ آپ کو پاگل کہیں کہ یہ شخص تو پاگل ہو گیا، مطلب اتنا بھروسہ رب کی ذات پر۔ لیکن کچھ لوگوں نے توکل کا مطلب جو ہے نا وہ غلط بتا دیا ہے۔ کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پہ توکل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کام نہ کرنا۔ فار ایگزامپل میرے ایگزامس آ رہے ہیں، میں پڑھائی نہیں کروں، بس اللہ پہ بھروسہ رکھوں، بس بلیو کروں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پاس کرا ہی دینا ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھوں، توکل رکھوں تو میں نے پاس ہو جانا ہے۔ تو یہ ایک فیک توکل ہے، ایسا توکل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ پڑھائی نہیں کریں گے تو آپ فیل ہی ہوں گے۔ اب آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ پہ میں نے تو توکل کیا تھا، تو ایسا کوئی توکل نہیں ہوتا۔ آپ نے اپنے اسبابات کو اختیار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنی استطاعت کے مطابق پڑھائی کرنی ہے، جتنی آپ کر سکتے ہیں آپ نے کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ رکھنا ہے۔ اور ایک اور ایکسٹریم کیس یہ ہو جاتا ہے کہ لوگ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، بہت ہی زیادہ۔ فار ایگزامپل ایک انسان پیسہ کمانے میں اپنے آپ کو کھپا رہا ہے، لگا رہا ہے، اور فار ایگزامپل کہ ایک بچہ جو ہے بہت زیادہ پڑھائی کرتا ہے اور بھروسہ کرتا ہے اپنے اوپر، اس کو لگتا ہے کہ چونکہ میں بہت محنتی ہوں، چونکہ میں نے بہت محنت کی ہے تو میرے بہت اچھے مارکس آئیں گے۔ یا پھر ایک شخص ہے جو کہ بہت زیادہ محنت کرتا ہے اپنے بزنس میں یا جاب میں یا کہیں بھی، اور وہ کہتا ہے کہ چونکہ میں بہت زیادہ محنتی ہوں تو مجھے اپنی محنت سے پیسے آ جائیں گے، میں بہت پیسے والا بن جاؤں گا۔ تو ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ آپ نے بہت محنت کرنی ہے، بے شک آپ نے بہت محنت کرنی ہے، لیکن اپنی ذہن کو یہی رکھنا ہے کہ محنت سے میری نہیں مجھے پیسہ ملے گا یا سکسیس ملے گی، مجھے ملے گی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے سکسیس دیں گے تو مجھے سکسیس ملے گی۔ کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے لیکن لوگ بہت محنت کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ سکسیزفل نہیں ہو پاتے۔ تو سکسیس کا جو معیار ہے نا وہ آپ کے اسباب پہ نہیں ہے، آپ کے ریسورسز پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہے۔ آپ نے یہ بھروسہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سکسیس دینا ہے تو مجھے ملنی ہے، میری محنت سے مجھے نہیں سکسیس ملنی، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے یہ بھی نہیں کرنا کہ آپ نے کوئی محنت ہی نہیں کرنی اور آپ نے بس گھر بیٹھ جانا ہے اور کہنا ہے کہ نوالا جو ہے وہ میرے منہ میں خود ہی آئے گا اللہ کی طرف سے۔ تو یہ دونوں ایکسٹریم کیس ہے، آپ نے بیلنس بنا کے رکھنا ہے بیچ میں، ٹھیک ہے۔ اللہ پہ بھروسہ بھی کرنا ہے، ساتھ میں آپ نے اسباب بھی اختیار کرنے ہیں، محنت بھی کرنی ہے دنیا میں، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ایک واقعہ ہے جو کہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ قرآن مجید میں مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پوری سورہ نازل ہوئی ہے۔ تو مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ واقعہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو، جب ان کی ڈلیوری ہوتی ہے اسی وقت اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو جو ہے نا وہ حکم دیا تھا کہ آپ شہر سے باہر چلی جائیں۔ تو ان کی جہاں پہ ڈلیوری ہوتی ہے وہ ایک کھجور کے پیڑ پر ٹیک لگائے بیٹھی تھی، تو ان کو حکم آتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کھجور کا پیڑ ہلائیں، تو اس کھجور کے پیڑ سے جو ہے وہ کھجوریں گریں گی، پھر آپ نے ان کو کھانا ہے۔ تو انہوں نے ویسے ہی کیا، کھجور کی پیڑ ہلائی، اس سے کھجوریں گریں اور انہوں نے کھائی۔ اب کھجور کی جو پیڑ ہے نا وہ مرد بھی نہیں ہلا سکتے، اور یہ اکیلی خاتون کی بات ہو رہی ہے جس کی ابھی ابھی ڈلیوری ہوئی ہے۔ سوچیں مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے ہلایا۔ تو بات یہ نہیں ہے کہ ان کے اندر اتنی طاقت آ گئی تھی، بات یہ ہے کہ انہوں نے اسباب اختیار کیا، انہوں نے کوشش کی، انہوں نے ہلانے کی کوشش کی۔ گرایا کس نے کھجور؟ انہوں نے گرایا؟ نہیں گرایا، اللہ کے حکم سے کھجوریں گری۔ لیکن جو محنت، جو کوشش مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر سکتی تھی وہ کرنے کا حکم اللہ نے دیا۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے کچھ اصول ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ بھی اصول ہے کہ جب تک انسان محنت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کو کوئی چیز دیتے نہیں ہیں۔ اور یہ بھی اصول ہے کہ جب انسان محنت کر لے اور گھمنڈ میں آ جائے کہ میری محنت سے مجھے سکسیس ملنی ہے تو بھی اسے سکسیس نہیں مل سکتی۔ ہو سکتا ہے دنیا میں مل جائے لیکن آخرت میں اس سے ضرور سوال ہوگا اس کی اس گھمنڈ اور تکبر کا۔ تو بات یہ ہے کہ فرعون اور قارون کو بھی یہی لگتا تھا کہ ان کی محنت کی وجہ سے ان کو سکسیس ملی ہے دنیا میں، جو بھی دولت وغیرہ ملی ہے، لیکن ان سے حساب ہو رہا ہے نا آج۔ تو بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اصول ہیں کہ آپ نے دنیا میں اسباب ضرور اختیار کرنا ہے، لیکن آپ نے
بھروسہ اللہ کی ذات پہ رکھنا ہے، بلیو اللہ پہ رکھنا ہے کہ مجھے سکسیز اللہ نے دینی ہے۔ آپ نے سارے ریسورسز استعمال کرنے ہیں لیکن آپ نے بھروسہ اللہ پہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دیکھیے ریسورسز آپ کے کمزور ہو سکتے ہیں، مریم علیہ السلام کی طرح آپ کے پاس طاقت نہیں ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی آپ نے کام کرنا ہے اپنی استطاعت کے مطابق۔ سکسیز آپ کو اللہ نے دینی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں تو یہ نہ سوچے کہ میرے پاس تو ریسورسز نہیں ہیں تو میرے مقابلے میں جتنے لوگ کھڑے ہیں ان کے پاس تو بہت سی ریسورسز ہیں تو میرا کام کیسے ہو سکتا ہے، ایسا نہیں سوچیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ دیکھیں توکل سے نا آپ کے ایکشنز پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، اثر پڑتا ہے آپ کی سوچ پہ، آپ کی سوچ بدل جاتی ہے، آپ کم پیسے میں کم چیزوں کے ساتھ بھی خوش رہ جاتے ہیں اور کام کرتے ہیں اپنا، اور بھروسہ صرف اللہ کی ذات پہ لگاتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے طرف سے ایفرٹ لگانی ہے، زیادہ ایفرٹ لگانے کی طاقت ہے تو زیادہ لگائیں، کم لگانے کی طاقت ہے تو کم لگائیں، لیکن بھروسہ اللہ پہ رکھیں، ٹھیک ہے؟ فار ایگزامپل کسی نے شادی کرنی ہے تو وہ رشتے ڈھونڈے، ایسا نہیں گھر میں بیٹھ جائے اور سوچے کہ مطلب دروازے پہ نوک ہو جائے اور کوئی آ جائے اور آپ سے کر لے شادی، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ نے محنت کرنی ہے، آپ نے جاننا ہے، آپ نے ڈھونڈنا ہے، لیکن آپ نے بھروسہ یہ رکھنا ہے کہ مجھے میرے ڈھونڈنے سے نہیں ملنا بلکہ اللہ نے ملانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اسباب اختیار کرنے ہیں، بھلے کمزور ہوں یا مضبوط ہو، جیسے بھی اسباب ہوں، یعنی کہ آپ نے محنت کرنی ہے لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پہ رکھنا ہے۔ تو یہ کانسیپٹ آپ سمجھ لیں، زندگی اتنی آسان ہو جائے گی، میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ آپ نے جاب کے لیے انٹرویوز دینے ہیں بٹ بھروسہ اللہ پہ رکھنا ہے کہ جاب مجھے میرے انٹرویوز سے نہیں ملے گی، اللہ کی ذات نے دینی ہے تو ملنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسباب کمزور ہو یا مضبوط ہو، اسباب ضرور اختیار کریں اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ریسورسز نہیں ہوتے تھے، ان کے پاس تلواریں نہیں ہوتی تھی، زیادہ تیریں نہیں ہوتی تھی، زیادہ لوگ بھی نہیں ہوتے تھے۔ بدر میں 313 صحابی تھے اور آگے ہزاروں کا لشکر تھا، لیکن فتح ہوئی نا مسلمانوں کی، کیوں؟ کیونکہ اللہ پہ ان کو بھروسہ تھا، ان کے پاس اسباب نہیں تھے، لیکن جتنے اسباب تھے اتنے میں ہی انہوں نے محنت کی، وہ جنگ کے میدان میں آئے، اترے جنگ کے میدان میں، جب جنگ شروع ہو گئی تو